نہ ہوتے. لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت میں شدت بہت تھی, بہت شدت تھی, بڑے سخت فتوے دیے. میں ایک ایسا شخص یہ بات کر رہا ہوں جس کے مزاج میں آپ دیکھتے ہیں شدت ہے یا نہیں ہے. ایک ایسا شخص کہہ رہا ہے جس کی اپنی طبیعت میں شدت نہیں اور اپنے فتویٰ میں شدت نہیں ہے, اعتدال ہے, نرمی ہے, بڑی گنجائش ہے. وہ شخص کہہ رہا ہے اگر اعلیٰ حضرت کے مزاج میں یہ شدت, اللہ پاک نے یہ شدت جو صلابت ہے یہ غیرت تھی. ہمیں تو شدت نظر آتی ہے نا, ہمیں تو شدت نظر آتی ہے, یہ غیرت تھی مسلک کے حق کے دفاع میں. اگر طبیعت ایسی نہ ہوتی, اگر طبیعت ایسی نہ ہوتی اور ان کی طبیعت بھی میرے جیسی ہوتی, میرا مطلب ہے اعتدال والی ہوتی, فتویٰ اتنا سخت نہ ہوتا, تو جتنی شدت سے جلغار اور طوفان آیا تھا شاید پورے بر صغیر پاک و ہند میں مسلک اہل سنت خس و خاشاک کی طرح بہہ گیا تھا, کچھ بھی نہ بچتا. علماء بچتے ہیں اور علماء قائل ہوتے ہیں علم اور تحقیق کے زور سے. عوام اتنی علم اور تحقیق سے آگاہ نہیں ہوتی. عوام کا جو ایمان بچا وہ ان کی شدت فتویٰ سے بچا. جس شدت سے انہوں نے فتویٰ دیا نا گستاخان رسول کے خلاف اور جو جنگ لڑی, اس شدت نے بر صغیر پاک و ہند کے کروڑوں مسلمان, عامت المسلمین کو, جن کو الف آ باتا ہی نہیں آتا, کتابیں کیا پڑھنی, جن کے پاس علم اور تحقیق ہے ہی نہیں, اس شدت نے ان کے ایمان بچا لیے. اس کو تجدید کہتے ہیں. یہ تجدید کا عنصر تھا کہ عقیدہ بچا لیا. کیا؟ اس کو مردہ ہونے سے بچا لیا, زندہ کر لیا. اور اس تجدید میں دخل ان کی اللہ نے ہر دور میں, جب تجدید کا کام اللہ کسی کو دیتا ہے تو اس دور کے تقاضوں کے مطابق اس کو طبیعت دیتا ہے, مزاج دیتا ہے. اس کی تحقیق کا بھی مزاج وہ ہوتا ہے. کبھی شدت سے کام چلتا ہے, کبھی نرمی سے اعتدال سے کام چلتا ہے, کبھی حکمت سے کام چلتا ہے. یہ ہر دور کی ضروریات ہوتی ہیں علمی. تو اعلیٰ حضرت جو تجدید کر پائے اور مجدد ہوئے اس صدی کے, وہ اس لیے ہوئے کہ انہوں نے مسلک اہل سنت, عقیدہ اہل سنت والجماعت کو مردہ ہونے سے بچا لیا, زندہ کر لیا, دفاع کیا. اور وہ کیسے کامیاب ہوئے اور کر پائے؟ وہ علم اور تحقیق کے تو آسمان تھے ہی. دیکھو نا, آپ جب اعلیٰ حضرت کی, آپ سے میری مراد بہت سے ہمارے علماء خطبہ, جب اعلیٰ حضرت کو بہت بڑا عالم اور محقق کہتے ہیں تو بہت سے علماء اپنے انداز میں کہتے ہیں. میں جب ان کو علم اور تحقیق کا سمندر اور علم تحقیق کا ان کو سمائے سوا, ساتواں آسمان کہتا ہوں, تو میں کسی اور نگاہ سے دیکھ کر کہتا ہوں. میں ہر ایک کو ایسے نہیں کہہ دیتا, میں ہر ایک کو ایسے نہیں کہہ دیتا. یعنی عقیدت کی میری طبیعت ایسی نہیں ہے کہ محض عقیدت کی وجہ سے القاب دے دوں کہ ہمارے امام ہیں, ہمارے اکابر میں سے ہیں, اس طرح القاب دے دوں. میری طبیعت ایسی نہیں. حق بات ہو تو زبان پر لاتا ہوں. اعلیٰ حضرت کو اللہ رب العزت نے جو علم, جو استعداد, جو صلاحیت, جو استنباط, جو استخراج, جو استدلال اور جو صلابت رائے اور اس سے اخذ نتیجہ اور اس کا استنباط کے بعد اس کا اطلاق و انطباق اور مصادر تک رجوع اور ان سے اخذ, یہ جو چیزیں اعلیٰ حضرت کو اللہ رب العزت نے عطا کی تھی, وہ ہند کے اس پورے دور میں کسی مسلک کے عالم کے پاس بھی اتنی صلاحیت نہیں تھی. یہ میں عصبیت کی بات نہیں کرتا. ہر کوئی علم میں جس مقام پر ہے میں اس کی عزت کرتا ہوں, علم میں مقام کی. اعلیٰ حضرت منفرد تھے. محض وفور عقیدت کی بات نہیں کر رہا, مگر جب اتنی تحقیق ہو تو آپ کو ایک لطف کی بات بتاؤں, لامحالہ طبیعت اور مزاج معتدل ہو جاتا ہے. یہ تحقیق کا منطقی نتیجہ ہے. یہ اجتماع ضدین تھا, اجتماع نقیضین تھا, جو منطق میں جائز ہی نہیں.
یعنی تحقیق جتنی وسیع ہوتی چلی جائے طبیعت کی شدت اتنی بولیے کم اور نرمی آتی چلی جاتی ہے. یہ منطقی نتیجہ ہے. یہ دو بڑی پرلطف بات عرض کر رہا ہوں. اور تحقیق جتنی کم ہو اس کی گہرائی اور وسعت اتنی شدت زیادہ ہوتی ہے. مزاج و فتویٰ میں شدت زیادہ ہونے میں تحقیق کی کمی کا دخل ہوتا ہے. اور اگر کسی مسئلے پر تحقیق بڑھتی جائے بہت بڑھ جائے تو طبیعت میں نرمی آ جاتی ہے, وسعت آ جاتی ہے. چونکہ وہ پھر تمام چاروں ائمہ اربعہ کو پڑھتا ہے, وہ مذاہب اربعہ کو دیکھتا ہے, سب کے استدلال دیکھتا ہے. پھر وہ رہتا تو حنفی ہی ہے مگر دوسروں کے ساتھ رویہ نرم ہو جاتا ہے چونکہ سب کے دلائل آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں. میری بات آپ سمجھے ہیں نا؟ اب دیکھو, اب میرے سامنے امام شافعی بھی ہوتے ہیں, امام مالک بھی اور امام احمد بن حنبل. امام مالک کی فقہ میں دقت اتنی نہیں ہے اور نہ امام احمد بن حنبل میں ہے. اگر فقہ میں امامت اور ثقاہت اور دقت اور گہرائی دیکھنی ہو تو دو ہی امام ہیں بس, امام اعظم اور امام شافعی. اور امام اعظم اعظم ہے, ان کا ثانی نہیں ہے کوئی, مگر دوسرے امام شافعی ہیں. تو میں امام شافعی کی فقہ شافعی کی بھی اتنی ہی کتابیں پڑھی ہیں اصول میں فروع میں, اور پڑھتا ہوں جتنی حنفی کی پڑھی ہے. میری بات آپ سمجھے نا؟ کوئی شوافے بیٹھے ہو تو وہ سمجھے شاید میں شافعی اور مذہب اتنا جانوں. مقصد بات کا یہ کہ جب سارے مذاہب سامنے ہوتے ہیں اور دلائل ہوتے ہیں اور مذاہب متروکہ بھی سامنے ہوتے ہیں, مذہب ظاہری میں کیا ہے, ابن حزم نے کیا کیا, فلاں نے کیا اختلاف وہ کا, جتنی وسعت بڑھتی چلی جاتی ہے تو طبیعت میں شدت کم ہوتی ہے, گنجائش بڑھ جاتی ہے, اعتدال آتا ہے. یہ میں نے ایک خاص لطیف بات کہی. اب اس بات کو ذہن میں رکھے تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جتنی تحقیق اور مطالعہ کی وسعت اعلیٰ حضرت کے پاس تھی اس حساب سے ضروری تھا کہ طبیعت میں شدت کا نام و نشان ہی نہ ہوتا, فتویٰ میں وسعت اور نرمی ہوتی. تو یہ دو چیزیں کیسے ہوئی؟ بس یہ نقطہ, اسی کا نام تجدید تھا. وہ صرف مجتہد نہیں تھے, وہ مجدد بھی تھے. یہ وجہ ہے. اجتہاد ہو تو نرمی ہوتی ہے طبیعت میں. کہیں گے مجتہد بنا دیا اعلیٰ حضرت کو, کوئی اور بنایا نہ بنایا, میں جب کہتا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوتا ہوں. وہ مجتہد فی المسائل ہے. کیا ایسے مبالغہ آرائی نہیں کرتا, نہ مجتہد فی الشریعت بنایا ہے نہ مجتہد فی المسائل. مجتہد فی المسائل تیسرا درجہ ہے, اور مجتہد مقید, یہ دو درجے کے مجتہد قیامت تک جائز ہیں, ہوں گے اور ہوتے رہے. یہ امام مرخینانی بڑی بڑی کتابوں کے مصنفین اس تیسرے اور چوتھے درجے کے مجتہد ہی تو ہوئے ہیں. ابن حمام سے لے کر صاحب فتح القدیر سے لے کر وہ پہلا دور گیا جس میں صرف امام اعظم امام شافعی مجتہد فی الشرع ہے شریعت میں, اور ان کے تلامذہ اور پہلے دو تین ادوار کے لوگ مجتہد فی المذہب ہیں. آگے فی المسائل مقید ہوئے. تو اعلیٰ حضرت کی جو تحقیق ہے میں ان کو مجتہد فی المسائل سمجھتا ہوں, تیسرے درجے میں, چوتھے میں بھی نہیں, اس سے بھی اونچا. تو ایک طرف تحقیق کا یہ عالم اور دوسری طرف شدت کا یہ عالم کہ ان جتنا شدید فتویٰ ہندوستان میں کسی کے پاس نہیں تھا, اتنا شدت کا فتویٰ کسی کا نہیں تھا. اب یہ دونوں میں تطبیق کیسے ہوگی؟ وہ جو میری سمجھ میں آئی ہے وہ بات بتاتا ہوں کہ ان کے ذمے فقط علم نہیں لگایا گیا تھا, ان کے ذمے ایک مسلک حق کا دفاع تھا بہت بڑے حملے کے مقابلے میں. اور بند اگر کچی مٹی کا بنایا جائے تو بہہ جاتا ہے. جب روکنا ہو سیلاب سے تو جتنا سخت سے سخت طاقتور بند بنائیں تب رکتا ہے. وہ جو شدت تھی وہ بند کی شدت تھی, اس سیلاب کو روکنے کے لیے, سیلاب کو روکنے کے لیے کہ عرب سے ایک عقیدہ چلا اور یہاں ایک دو نہیں بڑی کثرت کے ساتھ علماء ہند نے اس کو اپنایا. بہت بڑا دارالعلوم بنا. یہ دارالعلوم پہلے بنا ہے, وہ دارالعلوم پہلے بنا, ایک پورا تسلسل بنا. بڑی کثرت کے ساتھ علماء پورے ہند سے جمع ہوئے, اصحاب اہل تصنیف ہوئے, بڑی بڑی کتابیں, تصانیف, علمی کام, حواشی, شروع سب کچھ کیا. صاحبان فتویٰ, صاحبان علم, صاحبان قول, صاحبان تصنیف ہوئے. معتبر لوگ تھے پورے ہندوستان میں علم میں, اور کثیر تعداد میں پھر ان کے تلامذہ, اور آگے سلسلہ چلا.
اتنا بڑا ایک یکلخت ایک مسلک کو جو اٹھا نیا، اس کو تقویت دینے کے لیے اتنے تکڑے تکڑے لوگ اور کثیر تعداد میں تھے کہ اس کا جواب اور دفاع اگر نرمی طبیعت سے کیا جاتا تو اہل علم کچھ بچ جاتے، عامت اور مسلمین میں ہند میں مسلک مٹی کی طرح بہ جاتا۔ یہ جو مسلک بچ گیا اور ہر جگہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی گونج ہے، یہ ہے ان کی اس شدت کی برکت۔ اور یہ برکت شدت کیوں تھی؟ یہ حکمت تجدید تھی کہ ان کی تجدید ان کے ذمے یہ تھی کہ اس خطے میں اس مسلک کو بچانا ہے، عقیدہ حق کو بچانا ہے، سواد اعظم کے عقیدے کو۔ اور وہ بچانے کے دو ہی راستے تھے، علم اور تحقیق بھی تھا اور شدت و صلابت بھی تھی۔ آج کئی لوگ صرف ایسے بہت شدت ہی شدت سمجھتے ہیں، وہ شدت کی جو حکمت ہے وہ نہیں جانتے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو یہ بڑی باعث برکت تھی۔ ہر کوئی عام آدمی شدت اختیار کرے تو وہ نقصان دہ ہوتی ہے، مگر جس کو اللہ نے مجدد بنا کے بھیجا ہو تو وہ اس کو پتہ ہے کہ حکمت اس کو اللہ دیتا ہے کہ کیا حکمت ہے۔ اس میں عشق رسول کا عنصر بھی تھا، پھر ادب رسول ہے، پھر گستاخی رسول کو روکنا ہے، اور گستاخی کو روکنا شدت کے بغیر نہیں ہوتا۔ گستاخی نرم باتوں سے نہیں ہوتی، شاعرانہ باتوں سے۔ گستاخی نرم شاعرانہ باتوں سے، لطیف باتوں سے نہیں ہوتی۔ گستاخی سب سے بڑا کثیف جرم ہے، غلیظ جرم ہے، اور غلیظ، اغلظ اور اکثر جرم کو روکا جائے الطف لطیف شے سے، وہ نہیں، اس کے لیے شدت چاہیے، غصہ چاہیے۔ اس لیے علامہ ابن تیمیہ شخص نے بھی گستاخ رسول پر کتاب لکھی تو اس کتاب کا نام بھی رکھا الصارم المسلول، تیز دھار والی تلوار۔ کسی نرم نام سے کتاب نہیں لکھی۔ کیا نرم نام سے کتاب؟ چونکہ گستاخ حکمت مختلف ہے، کیا دور بدل گیا، صدی بدل گئی، اب حکمت مختلف ہے، اب تحریک منہاج القرآن خود الصارم المسلول ہے۔ یہ گستاخ رسول کے اوپر تیز دھار تلوار ہے، اور انشاءاللہ جب